آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورت نمبر 15 قرآن حکیم کی سورت نمبر 15 اس کا آغاز کریں گے سورہ ہجر۔ یہ ٹھیک ہے ڈائریکشن؟ ٹھیک ہے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر 15 نمبر سورت کا آغاز کریں گے شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب قرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون، وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سنت الاولین، ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، صدق اللہ العظیم۔
سورہ ہجر مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور 1 کم 100 یعنی 99 جو ہے نا وہ اس کی آیات ہیں۔ اچھا، جو اس کے اہم پوائنٹس ہیں، سورہ ہجر یہ قوم سمود کی بستی کا نام تھا، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آیت نمبر 80 میں ہم پہنچیں گے، وہاں آئے گا اصحاب الحجر، ان کی طرف مرسلین رسول بھیجے گئے۔ تو اصحاب الحجر وہاں سے یہ نام ماخوذ ہے، اس آیت سے یہ ماخوذ ہے، سورت کا نام اصحاب الحجر۔ آیت نمبر 80 میں جب ہم پہنچیں گے نا، 80 میں وہاں یہ آئے گا۔ اچھا، اس کے اصحاب الحجر مرسلین وہاں کہا گیا۔ اچھا، یہ شروع میں ہی یہ حقیقت واضح کر دی اس میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ۔ تو جو بھی مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے اس کلام کی، تو فرمایا ایک وقت آئے گا، دے ول ریپینٹ، وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اسلام لے آتے۔ ربما ہے نا، یہ 4واں پارہ یہ اسی موضوع پر شروع ہوتا ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم ایمان ہی لے آتے، یہ تمنا کریں گے۔ اچھا، یہ بعثت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو یہ ابتدائی دور کی صورت ہے۔ یہ کہاں سے اندازہ ہوتا ہے؟ جب آیت 94 میں آپ پہنچیں گے، آیت نمبر 94 میں، وہاں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تعلیم کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ابتدائی دور کی جو ہے نا آیت ہے اس کی، اللہ اکبر نا جی۔ اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ لوگ کافر مشرکین کبھی مجنوں کہہ دیتے تھے، کبھی کاہن، دیوانہ۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ کہانت کی حقیقت کیا ہے جو تم ہمارے محبوب پیغمبر کو معاذ اللہ ایسا کہہ دیتے۔ یہ بات کہاں کہی گئی؟ جب آیت 17 اور 18 میں پہنچیں گے تو وہاں یہ بتا دیا گیا ہے نا جی کہ کہانت کی حقیقت کیا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے حفاظت کی اس کی، من کل شیطان الرجیم، کیونکہ یہ جو بھی ہے کاہن اور جادوگر واٹس ایور، یہ سب شیطان ہیں۔ ہاروت اور ماروت کو بھی بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے، ہمیں آزمائش کے طور پر بھیجا، تو ہم سے یہ سیکھنے نہ آؤ۔ ہاں، اللہ اکبر، تو یہ کفر ہے۔ یہ 17 اور 18۔ نمبر 5، 4 آپ نے لکھے ہوئے، یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے جو ہے نا خاص وہ تقریباً 10 پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لکھنے چاہیے نا لکھ دیں، چلو لکھ دیتا ہوں یار، ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، چلو لکھتے ہیں یار، تھوڑا سا چھوڑیں آپ، 10 پوائنٹ کوئی بات نہیں۔ لو جی،
10 پوائنٹ لکھیں گے. نمبر 1 قوم سمود کی بستی کا نام ہجر. اصحاب الحجر کیا ہے؟ جیسے اصحاب الایکا. مدائن صالح بھی کہتی ہیں. مدائن صالح ہجر یہ کہاں آیا ہے؟ میں آگے ریفرنس لکھ دیتا ہوں کہاں آئے گا. آیت 80. ٹھیک ہے جی. بالکل شروع میں ہی پہلی 2 آیات ہی شروع میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ ذرا سمجھ لیں، جو مخالفت کر رہے ہیں یعنی اس پر ایمان نہیں لا رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری اصلاح کے لیے بھیجی ہے، کہ ان نے بتا دیا ایک وقت آئے گا کہ وہ تمنا کریں گے. ربما ایک وقت آئے گا وہ غلطی کا احساس کریں گے کہ ہم نے کیوں نہیں ایمان لائے. ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے. یودو جب وہ تمنا کریں گے کہ مسلمین بن جاتے، کہ کاش وہ اسلام لے آتے، کاش وہ اسلام لے آتے. یہ بات کہاں کہی گئی؟ پہلی 2 آیات. پہلی 2 آیات یہ آیت 80. اچھا جی. زمانہ نزول جو ہے کب نازل ہوئی؟ ابتدائی دور، بعثت کا ابتدائی دور، جب آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا تو شروع کے دنوں میں وہاں پر آیت یعنی پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کا کہا گیا. اسلام کی عام تبلیغ اور تعلیم کا حکم یہ آپ کو آیت 94 میں جب آپ پہنچیں گے یہ بات انشاءاللہ تعالی. اچھا نمبر 4 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اوپر سوال لکھتا ہوں، آپ پورا لکھیں. ایکچولی ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے اور لکھنے میں وقت بڑا لگتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہے، معاذ اللہ مجنو کاہن دیوانہ ہے، یہ کہہ دیتے تھے. مجنو کاہن کہتے. اس کی تردید کرتے ہوئے کہانت بتا دی کہ کیا ہے. اس کی تردید کی قرآن نے، اس کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت. یہ کہاں پر؟ یہ بریکٹ میں جو ہے نا یہ آیات کا نمبر ہوتا ہے. آیت 17 اور 18. 17 میں کہا نا وہ حفظناہا، حفاظت کی ہم نے، من کل شیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا. نمبر 5 یہ نظر آ جائے گا نا، یہ نیچے ہو گیا نمبر 5. اچھا چلو ٹھیک ہے. نہیں میں نے کہا کہ نیچے ہو گیا تو ادھر لکھ دیتے ہیں.
اچھا، ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ کیا تھی؟ واٹ واز دا مین ریزن؟ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ کہ کفر کی اصل وجہ تکبر، غرور، تکبر۔ اب اس مناسبت سے واقع ابلیس آ گیا، لاجیکل سیکوینس ہے، اس کا سب سے بڑا تھا ہی تکبر کا۔ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہوگا، میں سجدہ کیسے کروں؟ تکبر ہے۔ اس لیے ابلیس کا واقعہ آ گیا۔ یہ کہاں آیا؟ آیت 26 سے لے کر 44 تک یہ سارا ابلیس کا ہی واقعہ ہے۔ آیات پہنچیں گے نا، بھی پڑھیں گے، آیت 26 سے لے کر 44 تک یہ پورا وہی واقعہ ہے۔ قرآن حکیم میں کتنی دفعہ آیا یہ واقعہ؟ آدم اور ابلیس 7 ٹائمز، 7 ٹائمز آیا۔ جو بنی اسرائیل ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ 17۔ یار آج کا وہ لیسن تو رہ گیا۔ نہیں نہیں، روز ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں شاہ جی آپ؟ راہ فرار نہیں ہے فوراً کا تھرسڈے کو، ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ وہ نمبر سے زیادہ 10ویں کیا ہے جی؟ سورہ یونس۔ ایک کی طرف سے بھی جواب آ گیا تو اللہ کا شکر ہے بہت۔ 7ویں گڈ یار، اعراف، اعراف ہے، اعراف ہائٹس کو کہتی ہیں۔ 8ویں انفال۔ یہ اچھے ویسے سب کے ساتھ ان ہے، میں وہ ذرا ٹائم شارٹ ہے نا، میں لکھ دیتا ہوں انفال۔ آپ یہ بہت صحیح بتا رہے ہیں مجھے۔ نساء کا نمبر کیا ہے؟ 4، ماشاءاللہ۔ بقرہ کون سی ہے؟ 2، اور فاتحہ 1۔ ویل ڈن یار، سب نہیں ہے، یہ چلے گا۔ ساری صورتوں کے ساتھ ال ہے، سورہ محمد اور سورہ قریش کے ساتھ ال نہیں ہے۔ اچھا اچھا، گڈ یار، یہ آبزرویشن۔ القریش نہیں ہے نا؟ اچھا ہوگا ویسے، یہ مطلب گڈ آبزرویشن، میں نے اس خیال نہیں کیا۔ نہیں نہیں، یقیناً آپ نے دیکھا تو ہوگا بالکل، اور اس میں بھی ہوگی مصلحت۔ 47 ہے سورت کا، 47 ابھی وہاں پہنچے نہیں، آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں یار، ایسا نہ کرو یار، ابھی 10 تک پڑھا ہے، یہ آؤٹ آف سلیبس ہے، یہ واک آؤٹ کر سکتے ہیں کمرہ امتحان سے، پیپر پھاڑ کر باہر نکل جاؤ۔ نہیں یار، 10 تک یہاں پر زیادتی نہیں ہوگی کہ پڑھایا ہے نہیں اور ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ اچھا ساتھ ہی چلو اگلا بھی 5 کا کر دیتے ہیں یار، ٹھیک ہے، اگلا بھی کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ 11 10 تک آپ نے رکھ لیے، 12 13 14 15 سورہ ہود۔ قرآن حکیم کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 114 میں سے کتنے نام انبیاء کے نام پر ہیں؟ رسولوں کے نام پر صورت کا 6 یار، گڈ آنسر یار، شاہ جی نے 6 کہا ہے۔ نہیں اندازہ نہیں یار، ہٹ اینڈ ٹرائی نہیں، یہ اندازہ نہیں۔ ہاں 3 کنزیکٹیو ہیں، 3 جو ہے 6 انہوں نے صحیح بتایا، 3 کنزیکٹیو ہیں۔ کنزیکٹیو کا مطلب ہے لگاتار۔ 10 11 12 10 11 12 10 بھی حضرت یونس نام تھا، 11 ہود، حضرت ہود علیہ السلام جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، 12 حضرت یوسف ہے، 1 چھوڑ کر پھر رسول کا نام ہے، 13 کو چھوڑ دو 14 ابراہیم۔ کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ اور سورہ محمد ابھی بات ہو رہی تھی 47، اس کے بعد 71 نمبر جو ہے وہ رسول کے نام پر ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ پورے قرآن میں 6 صورتیں ہیں جو رسولوں کے نام پر ہیں، 3 کنزیکٹیو، 1 چھوڑ کر پھر 1، 4 ہو گئی۔
اور 2 ادھر ہیں 47 اور 71. 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 71 آدم ثانی جسے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. یہ 6 ہیں. اب دیکھو آپ نے مزے میں 2 اگلی بھی یاد کر لی ہیں 47 اور 71. وہاں پر آسانی ہو جائے گی جب آپ وہاں تک پہنچیں گے. اچھا اب بھی میں نے بتایا 3 کنزیکٹو 10 کا آپ نے جواب دے دیا تھا. یونس ہے، یہ ہود پیغمبر کا نام ہے، یہ پیغمبر کا نام ہے، یہ پیغمبر کا نام نہیں ہے. رات جو ہے نا کڑک کو کہتے ہیں، گرج، تھنڈر گڈ. یہ پھر رسول کا نام ہے ابراہیم جد امجد، اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں ہجرت پڑھ رہے ہیں. یہ اگلا آپ کا لیسن ہو گیا جس کا ٹیسٹ پھر کل ہوگا، اگلے دن ٹیسٹ ہوگا. بڑا سمارٹ بننا پڑے گا ہے. کل ہوگا یار، آج تو سبق دیا ہے یار. یہ شاید یعنی جو وہ لیسن دیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگلا دینا ہے ٹیسٹ. آپ نے اگلا دینا ہے 16 سے. لیکن یہ یاد رکھیں ٹیسٹ جو ہے نا یہ نہیں ہوگا 11 سے 15، وہ 1 سے 15 ہوگا. پچھلا نہیں بھولنا آپ نے، وہ رینڈملی لکھا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلو اچھی بات ہے یار، اچھی گڈ ہے یار. اچھا میں یہ بتا رہا تھا جہاں سے شروع ہوا تھا 17 نمبر، یہ بالکل سینٹر میں ہے. 3 اس سے پہلے اور 3 اس کے بعد. 3 اس سے پہلے جو ہے 2 7 اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں 15. 3 اس کے بعد ہے 18 20 38. 18 20 اور 38 7 صورتوں میں آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے قرآن پاک کی. اتنی دفعہ کیوں؟ تکرار ہے نہیں، ہر جگہ ایک نیا پہلو ہے، ہر انداز سے ہے. ایک چیز جب پہلا ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ، آئی اسٹل ریممبر پہلا جب پڑھا تھا تو وہ ٹاپک میں نے لکھا تھا حبوط آدم، اور لکھا تھا 10 اہم نکات. یہ اگر آپ 2.5 سال پہلے کے نوٹس نکالیں مل جائے گا آپ کو، جب میں نے شروع کی تھی بقرہ. آئی ریممبر بورڈ پر لکھا تھا حبوط، حبتا سی ہے نا نیچے اتارنا نا، حبوط آدم واقع ہے نا. تو یہ آپ کے نوٹس میں لکھا ہوگا 10 اہم نکات، وہ منیمم ہیں. اللہ نے ایسی تکرار نہیں کی ہوئی کہ 7 رکوع میں لرننگ پوائنٹس ہیں. کمال کا ہے یار. وہ 10 پوائنٹس پڑھیں جو ہے نا، وہ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے ہوئے ہیں نا پوائنٹس. اللہ اکبر. بہرحال یہ ہے، وہ اسی طرح لکھے ہوئے ہیں آپ کے نوٹس میں نا، وہ دیکھنے پڑیں گے. اچھا جی، تو اس لیے یہ ابلیس کا واقعہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. 5 آگے چلیں، یہاں آ جائیں آپ. یہاں بھی 10 پوائنٹ ہی لکھنے ہیں یار، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے معاملہ. اچھا 6 دیکھیں، جو پہلے واقعات ہیں وہ عبرت کے لیے ہی ہوتے ہیں. سورہ اعراف میں بھی پڑھے، سورہ ہود میں بھی. تو یہ کفار کی عبرت کے لیے، کفار کی عبرت کے لیے کہ وہ سمجھ جائیں. 4 پیغمبروں کے واقعات اسی ترتیب سے پڑھیں گے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یار ان کو پورا لکھیے گا ادب احترام سے نا، میں صرف لوگ لکھتا ہوں. اس کا طریقہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا ہونا چاہیے نا. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. یہ 4 کے واقعات ہیں کہ واقعات جو ہیں اختصار کے ساتھ، اختصار کے ساتھ. یہ دیکھیں نا آخری یہی ہے، انہی کی بستی ہجر تھی، اسی کے نام پر سورت کا نام ہے حضرت صالح. حضرت صالح ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی
یہ ہر صورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ رسالت کا جو ہے نا بڑا چیلنجنگ جاب ہے، بڑا ٹف ہوتا ہے، وہ تسلی اور دلاسے کے لیے آیات ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا فریضہ کما حقہ ادا کر دیا، اگر رزلٹس نہیں آ رہے تو آپ پرواہ نہ کریں، وہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تسلی کے ضرور ہوتے ہیں، یہ آپ نوٹ کیجئے گا ہر صورت کے آخر میں۔ تو یہ آخر میں ہی ہے رسول اللہ کو تسلی کہ کافروں کی ہٹ دھرمی سے، اگر وہ نہیں مان رہے آپ کی اتنی محنت کے باوجود، کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی محنت ضائع چلی گئی، کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی محنت بیکار جا رہی ہے، ایسا بالکل خیال نہ کریں کہ آپ کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اب رب کیا جا سکتا ہے، یہ لکھ لیا ہوگا کیونکہ وہ یہ اس کے آگے آ جائے گا نا۔ نہیں گڈ یار، ماشاء اللہ، وہ آپ کو نظر نہ آتا نہیں، میں یہ گڈ کوالٹی ہے، فاسٹ سپیڈ ہونی چاہیے یار۔ شارٹ ہینڈ اسی لیے بنایا گیا تھا، شارٹ ہینڈ پہلے بہت تھا جب وہ ٹائپنگ کا دور تھا نا، شارٹ ہینڈ۔ اچھا جی، وہ نمبر 7 تک آ گئے وہاں پر نا۔ نمبر 8 کہا آپ کا جو فریضہ ہے نا، آپ کے ذمہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا فریضہ، کہا مؤثر اور بہترین طریقے پر آپ تبلیغ جاری رکھیں، مؤثر اور بہترین، یہ جو کچھ بورڈ پر لکھا جا رہا ہے یہ آیات میں آئے گا تو آپ دیکھیں گے، یہ وہی لکھا جا رہا ہے، مؤثر اور بہترین طریقے پر تبلیغ، مؤثر اور بہترین طریقے پر تبلیغ آپ جاری رکھیں، ہے نا جی۔ نتائج کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، نتائج کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ پھر یہ بڑی عام بات ہے، دس از ایگزیکٹلی کنٹراری ٹو دا ورلڈلی ٹیچنگس۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ونس آئی انٹرڈ ان ٹو اے آفس آف پرائیویٹ کمپنی، بڑا خوبصورت آفس ہے نا جی، انٹر ہوتے ہی لکھا ہوا تھا یور پرفارمنس از ججڈ بائی دا ریزلٹس یو شو، not by the efforts you put in. We don't care کہ رات کو 10 بجے آپ دفتر سے جاتے ہیں، we don't care کہ آپ کہیں گے جی شادی تو زندگی میں ایک سال ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، میں نے 2 چھٹیاں لی تھی کمپنی کی خاطر، we don't care what you have done۔ یہاں پر کہا کہ نتائج کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، کمال ہے، اللہ اکبر، حقیقت ہے نا جی۔ ہاں اچھا، وہاں بڑی ہے نا، وہ لکھا کہ employees should give the smart objectives، پھر smart ایسے لکھا SMART، smart ہو گئی یعنی smart objectives، smart specific، it should be categorically described، کیا آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے، measurable، اس کو آپ میئر کر سکیں، میئریبل، کہا وہ اچیویبل ہو، ہے نا، جو آپ اچیو کر سکیں ایسا ہو، ریئلسٹک ہو۔
یار یہ اس میں کیا فرق ہے اچیویبل اور ریئلسٹک؟ اگر ریئلسٹک ہے تو اچیو ہو ہی جائے گا، بڑا فرق ہے یہ دیکھو. اچیویبل وہ کہے گی کہ 10,000 کی سیل کرنی ہے، ہو جائے گا یار اچیو. ناٹ ریئلسٹک. ریئلسٹک وہ اس سینس میں کہہ رہی ہیں کہ دیر مسٹ بی سم امپروومنٹ اوور دا لاسٹ ایئر. ریئلسٹک وہ اگر 1 سال کی کر دی ہے آپ نے تو اب 1 سال 1,20,000 کی کرے. اگر پچھلے سال 1 لاکھ کی ہے تو 1,20,000. ان کے نزدیک ریئلسٹک یہ ہے، فرق ہے اس میں. اور ٹی سے جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے ٹائم باؤنڈ. ملٹی نیشنل میں نا یہ اگر کہہ دیں گی آئی ول ڈو اٹ ایٹ دا ارلیسٹ، شاید کہیں گے کک آؤٹ، یو ڈونٹ ڈیزرو فار دس جاب. صرف اتنا کہہ دیا کہ آئی ول ڈو اٹ ایٹ دا ارلیسٹ. واٹ ڈو یو مین بائی دا ارلیسٹ؟ ایک شخص کے لیے 1 مہینہ ارلیسٹ ہو سکتا ہے، ایک کہے گی 2 سال وہ میرے لیے ایٹ دا ارلیسٹ ہی تھا. ٹائم باؤنڈ اسپیسیفک مجھے بتاؤ کہ جی یہ جو ہے 20 جنوری تک اٹ وڈ بی ڈن ہر حال میں، ورنہ پکڑ لینا مجھے. کلچر ہی ڈفرینٹ ہوتا ہی ہے. کبھی کبھی مجھے شیل یاد آ جاتی ہے، سوری یہ اس وقت عربی کا تھا. یہ جو ہے نا یہ مارکیٹنگ پڑھایا کریں گے کبھی کبھی، تو یہ مارکیٹنگ تھی، یہ یہاں سے یاد وہ بات نکلی تھی. یہ ذمہ داری جو ہے نا نتائج کی ذمہ داری نہیں ہے آپ پر. اچھا جی نمبر 9 پر آ جائے آپ. نمبر 9 یہ ویسے یہ شروع میں آنے چاہیے تھے، کوئی بات نہیں یار. دیکھیں سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے. ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے لیے اسی میں سورہ ہجر میں آیت ہے. ہجر میں آیت ہے، یہ متفقہ طور پر میں بتا رہا ہوں. 87 میں جب آپ پہنچیں گے وہاں ہے کہ سبع من المثانی، وہ سورہ فاتحہ کے لیے کہا ہے. سبع 7 کو کہتے ہیں تو وہ سبع من المثانی وہ کہا گیا. اچھا، اور ایک خاص جو ہے وہ کہا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذمہ داری لی. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اللہ نے خود